ان معاشروں پہ لعنت اس لیے ہے کہ ہمارے اندر اے پٹا صاحب، اے میاں صاحب، اے ملک صاحب، اے چودھری صاحب، اے فلانا صاحب، اے ٹمکانا صاحب بے غیرت اپنے ورگیاں نو اگے نہیں لیندے کہ ان کی کامیابی یہ دکھاتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہر انسان کا حق ہے۔ واہ اوئے، تو کتنے پڑے ہیں؟ بددعائے ہوئے معاشروں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی جو مرضی کہتا رہے، ٹرمپ مخالفت کرتا ہے، ٹھوک کے آیا نیو یارکرز کو سلام میرا، روٹی کپڑا مکان یعنی جتے آؤ بچی تو جان رہے ہیں، مطلب کچھ کل کا 50 سال ہو گئے، خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، جاؤ جا کے تم جیت کے دکھاؤ، ضمانت ضبط ہو جائے اگر ہوتی ہو وہاں۔ آخری بات بڑی دلچسپ ہے اور بڑی بھونگی ہے، دلچسپی ہے اور بھونگی بھی ہے، شرمناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، لیکن بددعائے ہوئے معاشروں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی جو مرضی کہتا رہے۔ بلاول بھٹو نے بار پڑھ کے گوایا یا پھر بھی مطلب چکری مکری نے زہران ممدانی کو نیو یارک سٹی کے میئر بننے پہ مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی کامیابی یہ دکھاتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہر انسان کا حق ہے۔ واہ اوئے، تو کتنے پڑے ہیں؟ یہ ہن سکھاتی ہے جدو انسان پیدا ہویا برخوردار روٹی کپڑا مکان اس وقت نہیں تھے، غاروں میں، غار سے بہتر محفوظ کیا ہو سکتا ہے؟ کپڑا آج بھی دنیا میں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پتے صدیوں یہ ہوتا ننگ ڈھانپنا اور روٹی۔ مجھے بتاؤ ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ڈلیوری سے پہلے خوراک مانگتا ہے، کامیابی یہ دکھاتی ہے، کیڑی کامیابی ہے؟ ہم جیسے بددعائے ہوئے معاشروں میں اس طرح کا نوجوان کم وسیلہ، اس کی فائنینشیل ورتھ کچھ، ٹرمپ مخالفت کر رہا ہے، ٹھوک کے آیا نیو یارکرز کو سلام میرا، نیو یارک کے ہر شہری کو سلام میرا، اور اس کو 10 سلام جس نے اس بندے کو ووٹ دیا۔ روٹی کپڑا مکان یعنی جتے آؤ بچی تو جان رہے ہیں، مطلب کچھ کل کا 50 سال ہو گئے، تیرے نانا حضور نے کچھ شرمی کر لو، ادھر ذکری بند کر دو، مٹھ رکھو، روٹی کپڑا مکان پٹو دا نعرہ ہے۔ کتنے سال پہلے سے جب پیپلز پارٹی بنی ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پہ، اس کے سامنے گلبرگ کے مین بلوارڈ پہ کئی سال میرا آفس رہا، روٹی کپڑے مکان۔ ان کی کامیابی یہ دکھاتی ہے، کیا دکھاتی ہے؟ یہ تو انسان کی پیدائش کے ساتھ روٹی کپڑا مکان اس کے بغیر جی سکتا ہے؟ نوعیت بدل گئی، ہوں تسی برگر کھاؤ تے فلانا کھاؤ تے کوبے بیف کھاؤ تے فلانا، وہ بدلا ہے۔ اگر بھائی پتے کھا گئے، فلانے کھا گئے، پھل کھا گئے، جڑی بوٹیاں کھا گئے، پھر آہستہ آہستہ آگ فلانا ٹمکانا وہ چھوڑ دو۔ روٹی کپڑا مکان کے بغیر انسان تو چند گھنٹوں کی مار نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کی لت چھوڑا کرو۔ یہ کیا کراچی ہوئی ہے نیو یارک، ان معاشروں پہ لعنت اس لیے ہے کہ ہمارے اندر اے پٹا صاحب، اے میاں صاحب، اے ملک صاحب، اے چودھری صاحب، اے فلانا صاحب، اے ٹمکانا صاحب بے غیرت اپنے ورگیاں نو اگے نہیں لیندے۔ چند کروڑ کیسے دل جیتے اس نے، اور سلام ہے ٹرمپ اس ملک۔ اب بات سنو، خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، جاؤ جا کے تم جیت کے دکھاؤ، ضمانت ضبط ہو جائے اگر ہوتی ہو وہاں۔ امریکہ دنیا کا اہم ترین ملک، نیو یارک اس کا اہم ترین۔ مجھے پسند نہیں کیونکہ میں پینڈو جانگلوس ہے، میں جانا مینو وفاداری ہوندی ہے، مینو سارا جیسے ہمیں
سورا نو پونے والا کام ہے نا، تو اس کر کے جو جا بڑھنے ہیں ہو جا ملک ہیں جو مطلب سو اس طرح کی نا مارو بونکیاں ہم جیسے بدوائے ہوئے معاشروں میں یہ نہیں ہو سکتا. انگلینڈ میں ہوا نا، بس ڈرائیور یا بس کنڈکٹر کا بیٹا میئر بنا، پتہ نہیں صادق نام تھا، مجھے نام کی معافی میری یادداشت تھا، تو چھوڑو جانے دو ڈرامے. آگے چلتے ہیں جی. عظمیٰ بخاری نے، عظمیٰ یا عظمیٰ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے نام کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، نے کہا کہ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو جو مینڈیٹ دیا وہ اس کا حق ادا کر رہی ہیں. مریم نواز نے خدمت اور سیاست کے پیمانے تبدیل کر دیے ہیں. مریم نواز کی مقبولیت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. او بھائی، if you're genuinely convinced، محترمہ عظمیٰ یا عظمیٰ بخاری، if you're genuinely convinced you don't have to repeat it. مریم نواز کی مقبولیت کی بڑی وجہ، چپ رہو. پھر کبھی مہدی حسن نے زندگی میں کہا میں بڑا مقبول ہوں، کبھی سنتوش کمار نے، دلیپ کمار نے کہا میں بڑا مقبول ہوں. نہیں، یہ خوشبو ہے. مقبولیت پذیرائی عوام میں خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی. باقی ہاتھ پاؤں ڈیفینیٹلی مار رہے ہیں، سر پاؤں پٹک رہے ہیں، چند انیشیٹوز ان کی ڈیفینیٹلی. میں دیکھیں، میں نے کبھی کمینگی، چونکہ یہ بددیانتی ہے، یہ ملاوٹ ہے. ایک کتاب آئی ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے پشاور کے، انہوں نے لکھا ہے مبلغ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کچھ لوگوں کے نام انہوں نے انتصاب کیا ہے، میرے پہ بھی انہوں نے شفقت فرمائی. اور میں ملاوٹ، یہ میرے یہ ایشوز ہیں. میرے لیے پاکستان کے باقی جو معاملات ہیں یہ گند کا ڈھیر ہے، ڈے ون سے چل رہا ہے. ہندوستان بھی ویسا ہی ہے. یہ کیا ہے، ویسے ہی ہم ہیں یا ہم جیسے وہ ہیں. صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بات نہیں ہے. میں اپنے کام میں لعنت بھیجتا ہوں کروڑ بار جو بدبخت ملاوٹ کرے، کیونکہ وہ نسلوں کو برباد کرنے والی. اسی طرح میں دودھ فروش تو نہیں ہوں، لیکن میرا کام بہت خطرناک ہے. اس میں ملاوٹ تو وہ کرے گا جو دودھ میں ملاوٹ یا بیسن میں ملاوٹ یا گھی میں ملاوٹ کرنے والا، شہد میں ملاوٹ کرنے والا جتنا بڑا لعنتی ہے، جو ان معاملات میں ملاوٹ کرے وہ ان سے بڑا لعنتی ہے. سو یہ جو بات ہے، جو مینڈیٹ، یہ وہ مینڈیٹ پہ سوالیہ نشان ہے. آپ کرو جو کام ٹھیک مجھے سمجھ میں آتا ہے. میری سمجھ ناقص ہوگی، میرا علم ناقص ہوگا، میری انفارمیشن ناقص ہوگی، نیت میں کھوٹ ہرگز نہیں. میں نے جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، میں تو شہباز شریف جیسے بندے کی ایک زمانے میں جب اس نے شروع کیا تھا، وہ کیا تھا، کچن گارڈننگ، کچن گارڈنز وغیرہ، یہ مفت بیج تقسیم. بعد میں اس کو سمجھ آئی اس کا تو کوئی رولا ہی نہیں ہے، پی گیا. تو میں نے کہا، لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کس بات کی تعریف ہے، وہ اورنج ٹرین وغیرہ کی. میں نے کہا بکواس ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، اور وہ ایک دن ڈیمولش ہوگی. ایسے ہی کوئی ٹرینیں چلاتا ہے، وہ بھی انڈر گراؤنڈ کار. اور وہ مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ اس نے کہا میں اربان روپیہ زمین دب دوں گا. مطلب یہ کہ میرا نظر آتا رہے جگاڑ. کچن گارڈننگ. اچھا، اسی طرح جیسے یہ پی ایچ اے ہے یا پنجاب فوڈ اتھارٹی، میں نے ان انیشیٹوز کی ہمیشہ تعریف کی ہے. بہرحال یہ آپ کوئی اس طرح سروس نہیں ہو رہی. مقبولیت خوشبو کی طرح ہوتی ہے. لیٹ پیپل سے. جب نواز شریف صاحب پاپولر تھے، وہ تو کہنے دی لوڑ ہی نہیں سی، دنیا کہنے سی آوے شیر آوے تو فلانا آوے. میں نے تو ادو بھی گل سمجھ نہیں سی آتی، لیکن لوگ کرتے تو بندہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. قرض اتارو ملک سنوارو، میرے جیسا چاول بھی اس چکر میں پھنس گیا. ملک سنورا نہیں، انہوں اچھا خاصا ڈنٹ پہ گیا. کیونکہ میں بہرحال چھوڑو.